آج سے پہلے جنوری میں آیا تھا جب امت کو اتحاد کا درس دینے کے لیے اس ملک میں ایک کارواں چلا تھا. لوگ اس وقت ہنستے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اس امت کو اتحاد کی کیا ضرورت ہے, اس کا کون سا خطرہ لاحق ہوا ہے. لیکن آج پتہ چلا, معلوم ہوا کہ اگر یہ امت متحد نہیں ہوگی تو آج وہ کل ہم نشانے پر ہیں, کوئی نہیں بچے گا. اس لیے کہ باطل ایک صدی پہلے, 2 صدی پہلے صرف اور صرف ہمارے خلاف متحد ہو چکا ہے. جو کچھ کے پاس کیل کاٹا ہے وہ ہمارے جسم میں چبھے گا. اس کے پاس جتنے بم ہیں وہ ہم پر گرائے جائیں گے. اس کے پاس جتنی قوت ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کی جائے گی. اس لیے وقت کی ضرورت یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے, قرآن کی پکار یہ ہے, رسول اللہ کی دعوت یہ ہے, اسلام کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. یہ آج کا اجلاس اس بات کو ناپنے کے لیے تھا کہ کتنا ایمان ہمارے پاس ہے اور کتنا نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو مسجدوں کی محراب پر کھڑے ہو کر, معاف کرنا, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تھا, جو مسجد کی محراب پر جب فلسطینیوں کا بہتا ہوا خون ساری امت کو پکار رہا ہوگا تو وہ ہندوستان میں بیٹھ کر نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فلسطینیوں کے گناہوں کی سزا ہے, یہ ان کے گناہوں کا وبال ہے, یہ ان کی کوتاہیوں کی دنیا میں سزا دی جا رہی ہے. وہ بولنے والے ذرا سمجھ کے بول. آج کے بعد اگر تو معصوم بچوں کو بھی گناہگار کہتا ہے, معصوم بچوں کو بھی تو خطا کار کہتا ہے, تو تو رسول اللہ سے بڑھ کے جرات کر رہا ہے. آج کے بعد میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو نماز جنازہ جب کسی معصوم بچے کی پڑھے تو اللہم اجعلہ لنا ثوابا واجعلہ لنا اجرا وذخرا مت پڑھنا, اللہم اغفر لحینا ومیتی پڑھنا. تیری نظر میں تو معصوم بھی گناہگار ہیں, اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسلمان ہی کا بچہ نہیں, یہودی کا ہو, عیسائی کا ہو, ہندو کا ہو یا سکھ کا ہو, بالغ ہونے سے پہلے وہ بے گناہ. قصور ان معصوموں کا ہے جنہوں نے صبح کا سورج بھی نہیں دیکھا, جس نے اس دنیا کا اجالا نہیں دیکھا. حاملہ ماں اسرائیلی فوجی کے سامنے آئی, اس نے ٹرائنگل پر اپنی انگلی رکھی اور اس حاملہ عورت کے سینے میں نہیں, تو چاہتا تو سینے میں گولی اتار سکتا تھا, لیکن اسے ماں کو نہیں مارنا تھا, خالی ماں کے پیٹ میں جو امت مسلمہ کا نوحال تھا اسے بھی قتل کرنا تھا. اس معصوم کو بھی قتل کر دیا. ساری دنیا نے آج یوٹیوب پر, واٹس ایپ پر وہ تصویر دیکھی ہے. اس کے بعد بھی تو کہہ سکے گا کہ وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے, تو کل اس بچے کو کیا کہے گا جو معصوم ہے؟ اے مسجد کے امام, اے شہر کے قاضی, اے اس امت کے ملت فروش, تجھ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تیرے بچے پر کتے بھوکے چھوڑ دیے جائیں. کل ایک ویڈیو آئی ہے جس پر 20 بھوکے کتے معصوم بچے پر چھوڑے گئے, جس کا جسم کتوں نے نوچ ڈالا, جس کے جسم سے لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے. تصور کرو
नींद हो जाती है। मैं सोना चाह रहा था कल, लेकिन जब तस्वीर आया उस बच्चे की चीखों ने क्यों ने क्या कहा होगा, अर्श हिल रहा होगा, वो सिसक रहा है, अस्पताल में भर्ती है, माँ अपने लाल के चेहरे पे हाथ फेरती है। ये है यहूदी कौम जिसने हमारे मासूम बच्चों पर भूखे कुत्ते छोड़कर पूरी मिल्लत इस्लामिया को ललकारा है। वो कत्ल करना चाहता तो छुरी से काट सकता था, गोली से मार सकता था, कुत्ते छोड़कर उसने हमारी बेहिसी को और हमारी बेगैरती को और हमारी बेहिसी को ललकार कर ही कहा है कि तुम इतने बेहोश हो गए हो कि तुम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते।